حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے فرح ناز صاحبہ سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ تنقید پہ تنقید کیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو تھوڑا وقت تو دیں سوچ بچار کرنے کا، کام کرنے کا۔ اگر ہم یوں ہی تنقید کرتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ دیکھیں، کوئی بھی اس وقت، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اپوزیشن بہت ایک مضبوط ہے، بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہے، تو اس لیے وہ ایک اپر ایج آ گیا ان کا، اور ڈیفیکلٹی ہوگی۔ پھر آپ کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کو اندرونی طور پر بھی بڑے سخت پرابلم ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی کے 6 سیٹیں ہیں، کسی کی 5 ہیں، کافی ساری پارٹیز ملا کے حکومت بنی ہوئی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں ہمیشہ اپنے بلیک میلنگ والا فیکٹر جو ہے اس کو اوور لک نہیں کر سکتے، اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ بڑا ابھی سر اٹھا رہا ہے، اور چپکے سے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نو کانفیڈنس آ جائے گا، لیکن میرا خیال ہے اٹ از ٹو ارلی کہ آپ ایک دم فوری طور پر یو جمپ ٹو کنکلوژن اور نو کانفیڈنس لے آئے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، مجھے ایک یہاں پہ ایسے بھی فیلنگ آتی ہے جو ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم حکومت میں آئی ہے، اچھا، بٹ اس میں جو لوگ ہیں وہ پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئے، کافی تجربے کار بھی ہیں اس میں، اور جو بعد میں جو سینٹ میں جو بعد میں جو لوگ لیے گئے وہ کافی تجربے کار ہیں، مختلف پارٹیوں کے ہیں۔ پرویز الہی صاحب ہیں، وہ بھی ایک جمے ہوئے سیاستدان ہیں جو اسپیکر ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس میں شامل ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اور جتنے بھی ہیں پرانے ہیں، کافی چودھری صاحب بھی پرانے ہیں اس میں، تو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی نیو بورن پارٹی رہی، کیونکہ 22 سال ان کا اسٹرگل رہا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے یہاں پر کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان میں بہت ہی مشکل حالات ہیں اس کو سنبھالنا، اور جب آپ ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا پاکستان جی ہاں بالکل، تو اور جو کرپٹڈ لوگ ہیں میں ان کو سب کو میں پکڑوں گا، اور ان کو سب کو ہم اس طرح کی چیزیں، تو دیکھیے نا، جو لوگ 30 سال سے حکومت میں تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی اربوں کھربوں غائب ہو گئے، پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، خزانہ بالکل خالی ہو گیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ لوگ اتنی آسانی سے آپ کو سب کچھ کرنے دیں گے؟ یہ تو بات بالکل صحیح آپ نے کہی ہے، لیکن مجھے آپ کو اتنا پلیٹ میں رکھے تو کوئی نہیں دے گا نا، کتنا آسان راستہ ہے، آپ چلے جائیے۔ پچھلی حکومتیں گئی ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن مجھے جو فکر لاحق ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹلیکچوئل کرپشن پر۔ انٹلیکچوئل کرپشن کیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے لوگ لگاتے ہیں اور اپنی پسند کی ان کو تنخواہیں مقرر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کے ملک میں آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ سیلری سلیب جیسے آپ نے سرکاری ملازمین کا کیا ہو، اسی طریقے سے کارپوریشن کا بھی کریں۔ لوگ آپ مرضی سے کسی کی 15 لاکھ تنخواہ، کسی کی 25 لاکھ تنخواہ، کسی کی 10 لاکھ تنخواہ، یا یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، آر وی سم آئل کنگڈم؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، لیکن ایسا ہے نہیں نا، ہم عادی نہیں ہے نا چادر پھیلا کے پاؤں پھیلانے کے، نہیں تو دیکھیں نا، پھر آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ قانون جو پرانا ہے اس کو ختم کریں نا، سیلری سٹرکچر تو آپ بنا سکتے ہیں نا۔ 1.5 مہینے میں تو نیا پاکستان نہیں نہیں، 1.5 مہینے دیکھیں، اگر جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، وہ 1 ہفتہ بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ آپ نے ایک انڈین فلم نہیں دیکھی تھی، 1 دن کا چیف منسٹر، ایک ملک اس نے تمام ہیڈز نے سارے پکڑ کے بند کر دیے تھے، سب جناب سیدھا کر دیا ان کو شام تک۔ لیکن ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اب ٹائم تو دیجیے نا، اب ہر چیز کو، اب آپ نے کل کا واقعہ دیکھا ہے آپ نے، وہ جو چوری ہوئی ہے کوئی تھی وفد کے ساتھ، اس سے تو پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اچھا، چوری کس نے کی؟ کوئی نیا بندہ تو نہیں تھا نا جس نے کی ہے، گریڈ 20-21 کا افسر ہے، پرانا بندہ،
پرانا بندہ ہے. اگر پرانے بندے نے اب یہاں پہ جو ابھی بات کہتے ہیں جی FIR ہے, اس کو شاید گرفتار کر لیا ہے. نو دیٹ از ناٹ دی لیکن سولوشن ٹو اگر دی جب ہم پرابلم. پرانے بندے کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے نا. نہیں, اس میں سازش نہیں, CCTV کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا آپ کی اطلاع کے لیے. لیکن پرانا جو بندہ اگر یہ کام کرے, اس طرح کے کام کرے, تو ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کے اس طرح کے نہیں جی, اس طرح کے کام پہلے بھی ہوتے رہے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں تو کیمرہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ہاں بس نہیں چھپا نا, بس کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں, انہوں نے شکایت کر دی کیونکہ پرس بھاری تھا, کویتی دینار ہوں گے بیچ میں. دیکھیے نا کہ بریف کیس بھی غائب ہو گیا, تو یہ کتنی شیمفل والی ہم سب کے لیے یہ بات ہے. اچھا, اس سے حکومت کی بدنامی ہوگی. میرا خیال ہے آج تو اس کے اوپر کافی ٹاک شو ہوں گے اسی بات کے اوپر. لیکن حکومت کی اور ہماری بدنامی کتنی, آپ یہ دیکھیے نا, کیونکہ آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی نے جو وہ سونے جو ہار کا, جی ہاں وہ بھی تھا. ہاں کتنی مطلب کتنی شرمندگی والی بات ہے. لیکن جب ہم اس موڑ پر جب ہم پہنچ چکے ہیں, مطلب ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو ابھی ہم یہ کیسے سوچ لیں کہ ایک نئی حکومت آئی ہے اور اس کو 6 مہینے میں اس نے جھاڑو دے کر جی آپ کا سارا گند اس نے صاف کر دیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان کو ٹائم ملنا چاہیے, بلکہ انہوں نے 100 دن مانگے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے 1 سال بھی کم ہوتا ہے, تو انہوں نے خود فکس کیا ہے نا, ہم نے تو نہیں فکس کیا. ہم نے تو نہیں فکس کیا, لیکن نہ تجربہ کاری ہے. جس حساب سے ہم تنقید کر رہے ہیں یا جس حساب سے ان سے ریزلٹس مانگ رہے ہیں نا, اس میں ہم تھوڑا جلد بازی کر رہے ہیں. یہ تو بات صحیح ہے آپ کا کہنا, اس میں ہم تھوڑا جلد بازی کر رہے ہیں. اور وہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں کی, ہم نے کہا کہ جی حکومت پیٹرول بڑھانے کے لیے جا رہی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان پر ہم اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ حکومت پیسے ٹیکسز لگا کر اگر خزانہ بھر جائے اور 1-2 سال میں خزانہ بھر جائے اور اس کے بعد یہ ہمیں ریلیف دینا شروع کر دیں, تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انشور تو کرے کہ بھئی ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اتنی ساری چیزیں ملیں. نہیں, لیکن یہ تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے غریبوں کو ریلیف دینا ہے. ایگزیکٹلی. اور غریبوں کو ریلیف تو اس طرح سے تو نہیں مل سکتا. لیکن جو گھر ہاؤسنگ جو اسکیم انہوں نے کہا اکتوبر میں ہم اس کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے. ہاں, بٹ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. بٹ انہوں نے اناؤنس کیا, ابھی بھی اناؤنس کیا ہے کہ اکتوبر کے مڈ میں وہ یہ جو گھر والا جو پروجیکٹ ہے شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اٹس مین کہ اس میں بھی تو پیسہ لگے گا نا. کیوں نہیں لگے گا پیسہ؟ اچھا, پھر کرنٹلی ہمارے پاس ڈیم آ گیا, ابھی تو آپ کے پاس 1 مہینے کا تو ریزرو ہے. بٹ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیم جو ہے, ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے. اس کے لیے جتنی تیزی سے کام کرنا شروع ہوا ہے CJ نے بھی اور جو گورنمنٹ نے بھی, مطلب وہ بھی ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے. وہ تو خیر لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم سب کے لیے پہلے کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں اسٹیپس اٹھائے؟ کیا وہ 30 سال سے جو حکومت کرنی تو ان کو نہیں پتا؟ اب دیکھیں نا, ہم اگر ہم جائیں گے نا ماضی کے اوپر کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں کیا, اب بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اب ایک پازیٹیو اپروچ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی لوٹ کے نہیں آتا نا, ماضی لوٹ کے نہیں آتا, چھوڑ دیں ان کو. اچھا چلیں, اب آپ اپنی کارکردگی دکھائیں, چلیے ہم نے یہ کام. بٹ ڈیم کے لیے پیسہ تو جمع ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, اچھی چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم سب کرتے رہے تو جلدی ہم ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے شروع ہو جائیں گے. تو دیکھیے یہ بھی تو کریڈٹ پھر اسی حکومت کو جانے والا ہے. نہیں تو وہ الٹیمیٹلی جائے گا نا, جو دیکھیں ہر حکومت ایک خالی خزانے کے ساتھ حکومت سے کتنے آپ کام کروانا چاہتے ہیں کہ گھر بھی ہمیں بنا دے, ہمیں نوکریاں بھی دے دے, ہمارے سارے ڈیمز بھی بنا دے, مجھے پیٹرول بھی سستا کر کے دے دے, میری بجلی بھی سستی, یعنی سارے آپ چاہتے ہیں کہ ہم. بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں اور 50 لاکھ گھر دیں, یہ تو آپ نے اپنا مینیفیسٹو کیا ہے 5 سال میں کہا. جی میں 5 سال ٹھیک ہے 5 سال میں کہا, تو یہ تو انہوں نے خود کہا کہ میں کروں گا. لیکن ہم تو ابھی سے چیخنا شروع ہو گئے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ خزانہ خالی ہے, ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹ کتنا ہے ہمارے سر کے اوپر ہے. لیکن ہم تو روزانہ لوگ ٹی وی پہ شام کو روزانہ بیٹھ کے بستے کھول کے بیٹھ کے لوگ بٹ ہم تو 1.5 مہینے میں چیخنا شروع ہو گئے کہ بھائی لاؤ, گھر بھی لے کر آؤ اور خزانہ بھی بھرو اور ڈیم بھی بناؤ. نہیں وہ صرف یہ جو آبجیکشن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہی جو دیکھیں جو اب شیخ رشید نے اناؤنس کیا کہ 10,000 ریلوے میں جابز دی جائیں گی, خالی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا 10,000 ہزار کر کے بھی اگر 3 مہینے میں ہم لگاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پہنچیں گے اس ٹارگٹ. نہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ پچھلی حکومت جو ہے جو یوٹیلیٹیز ہیں, بیسک یوٹیلیٹیز جو ہے وہ سستے کر دیں, وہ سستا کریں گی. تو آپ سستا نہیں کر رہے, آپ اس کا الٹ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب جو ہے
تو اس پہ تو تنقید کرتے رہیں گے وہ جب تک کہ آپ ان کو ریلیف نہیں دیں گے. ایک بات تو بڑی سیدھی ہے. ایک تو بٹ صاحب پتہ ہے کیا ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کا کہ ہم ایک جذباتی قوم ہیں. ہم اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں جتنے ہم جذباتی بہت ہیں. جذباتی بھی ہیں اور پیشنس بھی نہیں ہے. ہم فوراً ہی جو ہے نا ٹالرنس بھی نہیں ہے. یہ چیزیں تو ہیں. ایگزیکٹلی یہ تو ہر قوم کی خوبیاں ہوتی ہیں تو یہ ہماری ہم لوگوں میں کچھ زیادہ ہی ہے. ہم یا تو کسی کو بہت زیادہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں یا پھر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ہم جوتے لے کے چلنا شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کہیں متوازن ہم لوگ نظر نہیں آتے. اب سی جے صاحب جو ہیں وہ عدالتیں بھی چلا رہے ہیں, نیب کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, ڈیم کے لیے پیسہ بھی جمع کر رہے ہیں, ہاسپٹل کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہ ان کے کام نہیں ہے ویسے. ہاں یہ ان کے کام نہیں ہے نا. لیکن اگر انہوں نے اس میں بھی ان کے پہ روزانہ تنقید ہوتی ہے. لیکن اگر انہوں نے کیس جو شرجیل میمن والا تھا وہ تو ان کا اپنی آنکھوں دیکھا تھا نا, تو اس کے اوپر ان کو بٹ اس کا ایکشن اور اس کا امپلیمنٹیشن تو ہمیں ملنا چاہیے تھا نا, تاکہ ہمارا جو ان کے اوپر اعتبار ہے جو یہ تو خود انہوں نے جا کے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی ان کو, لیکن اس کا جو ان کو جو تھا نا, یہی تو کہنا ہے کہ دیکھیں جب تک آپ اپنا پرانا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہی ہے, اس میں امپروومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل قوانین تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. لیکن یہ بھی ایک لانگ رن پروسیجر ہے. جو ہمارا سسٹم ہے, کوئی کام نہیں ہوتا تو کمیٹی بٹھا دیتے ہیں. بالکل. کمیٹی بٹھانے کا مطلب ہوتا ہے 6 بندے آپ نے اور انگیج کر دیے, ایک اور انگیج کر دیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ جو روزانہ کی چک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے, تاکہ وہ کہہ دیں ہم نے تو کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے. اب یہ جو نواز شریف کا جو کیس ہے جس میں وہ نااہل بھی ہوئے, جی اب دیکھیے اس میں وہ کتنے دن تک چلا, اور ہم اور آپ نے مل کر کتنا اپنا ٹائم اپنی انرجی دی نا اس کو, ساری چیزیں کیا, اینڈ ہمیں رزلٹ کیا مل رہا ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں. ان کی جی ضمانت ہو جاتی ہے, وہ اپنے گھر پہ چلے خیر وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آج. لیکن بہرحال یہ جو نیب پہ تنقید ہوتی ہے اس میں کچھ تو جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے. اگر سپریم کورٹ نیب پہ تنقید کر رہا ہے, صرف سپریم کورٹ نہیں کر رہا بلکہ عام لوگ بھی جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مطلب یہ کیسز جو ہے جلد ان کا فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل. وہ انہوں نے مطلب کافی محنت کرتے ہیں, کنٹریبیوشن بھی ہے ان کی بڑی, اربوں روپیہ انہوں نے لوٹا ہوا ریکور کیا ہے. لیکن اس کے باوجود مطلب یہ ہے کہ اس میں کافی رولز کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہم کہیں گے جی کمیشن بٹھا دو, ہم تو کمیشن کو اپوز کرتے ہیں. آپ یہ راکٹ سائنس نہیں ہوتی. آپ پرانے رولز لے لیں, دیکھیں کہاں امپیڈیمنٹ ہے, کہاں آبسٹرکشن ہے, اس کو نکالتے جائیں اور آپ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے ایک دن میں آپ اس کو ری ہیش کر کے دوبارہ نافذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کمیٹیاں بٹھا دو. اچھا بٹ صاحب ایک اس میں یہ بھی ہے نا, جو ہم نیب کو ہم کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں نیب کو, تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا جو مجھے مسئلہ لگتا ہے نا ہمارے اس میں, ہمیں پریشرز بھی بہت اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں ادھر اپنے آس پاس. یہ تو پہلے وزیر اعظم ہیں جو کہتے ہیں کسی سے پریشر نہیں لینا, کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا پریشر نہ لے. وزیر اعظم کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ جی پروٹوکول ہم نہیں لیں گے, چلے ہمارا وزیر اعظم پروٹوکول نہیں لے رہا, باقی دوسرے لوگ تو مجھے باقی تو کیوں لے رہے ہیں پھر وہ, یہی میں آپ کو تو پھر میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ وہ کام نہ کریں, اس کام کا پہلے سے ڈنڈورا نہ پیٹیں جو آپ نے خود نہیں کرنا. یا تو سب اس ایک ہی ٹریک پہ چلے کہ میرا وزیر اعظم اگر نہیں لے رہا تو میں بھی نہیں لے رہا. ابھی میں لیکن ایک چیز میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, اس میں ذرا ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ ہے کہ نہیں سیکیورٹی تو خیر وہ تو سیکیورٹی کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے, وہ ایشو ہوتا ہے. اس میں آپ سیکیورٹی کا نام لے کے جو مرضی آپ کر لیں, کھیل کروڑ کر لیں. مگر یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں وہ ان کو پولیٹیکل اور ویسے بھی اٹانومی ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس میں پھر سینٹر جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. نہیں لیکن ان کے پارٹی کے تو لوگ اپنے ہیں نا. جب میرا ہر جگہ نہیں ہے نا, سندھ میں نہیں ہے, چلے سندھ میں نہیں, کے پی کے میں تو ہے, KPK میں, پنجاب میں بھی اب ہو گئے, بلوچستان میں فیڈریشن میں بھی ہو گئے, ہاں اس میں ہو گئے. تو صدر ان کا اپنا ہے. اب میں ایک پکچر دیکھ رہی تھی, ویڈیو دیکھ رہی تھی, جس میں الوی صاحب کی بیگم ہے اور ان کے آگے گاڑیاں ہیں, پیچھے کافی سارا پروٹوکول ہے. تو نہیں نہ لینا, ایک مثال تو قائم کریں نا کہ ہمیں نہیں چاہیے. لیکن وہ گرین بک کو امینڈ کریں نا. انہوں نے بیان تو دے دیا, لیکن یہ حکومت پاکستان نے ایک گرین بک بنائی ہے جس میں پرائم منسٹر کا پروٹوکول
اور پریزیڈنٹ کا پروٹوکول درج ہے. دیٹ بک شوڈ بی امینڈیڈ. ابھی انہوں نے Exactly. کہا جی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا, جو دوسرا آئے گا وہ وہاں رہے گا. بالکل, اور مطلب یہ ہے کہ پھر اسی پروٹوکول کے ساتھ رہے اسی گا. پروٹوکول کے ساتھ رہے گا. بالکل. تو آپ اپنے جو بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کہ ساری چیزوں کو ٹوٹلی ہاں ری ویمپ کریں اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو ایک ختم قانون کریں. بنا لیں. Exactly. اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی قانون بنائیں گے اس میں اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی, انہوں نے کہا ہے یہ. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ روش چل رہی ہے وہ ایسی نظر آتی ہے کہ جیسے اپوزیشن جو ہے ناٹ گوئنگ ٹو کوآپریٹ ود گورنمنٹ, گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو دیئر گریونسز. ایگزیکٹلی. تو جب دونوں طرف سے یہ ہوگا تو پھر بات بنتی نہیں ہے. تو جمہوریت میں تو آپ کو رواداری, برداشت, ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. مطلب ہم سب کہتے ہیں نا, تقریر تو یہی کرتے ہیں, اچھا لیکن پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آتا. اس سے یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اوکے, اور اب تھوڑا ہوا بریک کے بعد پھر آتے ہیں, یہیں سے ہم آگے چلیں گے. لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا, یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.